الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری سے ہم میں سے تقریباً 99% لوگ غافل ہیں. وہ ذمہ داری اللہ نے یہ ڈالی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی خود اپنے آپ کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کی تربیت اور ان کی نگرانی بھی اس لحاظ سے کرو کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ آگ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نہیں، حقیقتاً یہ آگ ہے، ابھی اس کا ادراک نہیں، احساس نہیں. جب آنکھیں بند ہوں گی پھر یہ آگ سامنے آ جائے گی. چونکہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ گناہوں سے اس قدر مانوس ہو چکی اور نیکیوں سے بعد ہے، جس کی بنا پر ہمیں ظلمت اور روشنی کا فرق جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. اب جیسے کسی علاقے میں بجلی ہو، وہاں بجلی چلی جائے تو پھر ان کو اس کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بجلی چلی گئی. اور جہاں بجلی سرے سے ہو ہی نہ تو وہاں بجلی نہ ہونے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، ایک روٹین کی زندگی ان کی گزر رہی ہوتی. تو چونکہ نیکیوں کی روشنی جو ہے اس سے ہمیں انس نہیں ہے، گناہوں کی ظلمتوں کے عادی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مومن سے گناہ سرزد ہو جائے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اتنا اس پہ بوجھ آ جاتا ہے. وہ جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا اس کو چین نہیں آتا. اور فرمایا کہ منافق وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا، وہ پرواہی کوئی نہیں. تو آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ اپنی اولاد کی فکر ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اس سے رک کیوں نہیں جاتے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ذمے صرف روٹی، کپڑا اور مکان ان کو فراہم کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اچھی رہائش ہو، اچھی خوراک ہو، اچھا لباس ہو. اور ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے مشقت برداشت کرتے ہیں، کس لیے کہ اولاد کو اچھی روٹی، اچھا کھانا کھلا سکیں. ایک آدمی جو سارا دن گرمی میں دیہڑی کر رہا ہے، سخت گرمی میں مزدوری کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے بھائی آپ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہے ہو، وہ یہ کہے گا
کہ جی میرے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ میری اولاد جو ہے وہ بھوکی نہ سوئے، میری اولاد کو کسی کے آگے شرمندگی نہ ہو، میری اولاد کے بدن پر اچھا کپڑا ہو، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، میں اس لیے مشقت برداشت کر رہا ہوں۔ لیکن قیامت کے دن کی رسوائی، کہ میری اولاد قیامت کے دن رسوا نہ ہو، اس حوالے سے ہم ان کو 24 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 24 منٹ نہیں ہیں۔ ان کی دنیاوی فکر کے لیے 12 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کریں گے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں گے، لیکن ان کی دینی تربیت کے لیے، دینی کردار کے لیے اس کی فکر ہی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اولاد کا بچپن میں مر جانا یہ 1000 درجہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اولاد جوان ہو اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے اور اس کی دینی تعلیم و تربیت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی، اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ نے یہ والدین کے ذمے لگایا ہے اولاد کی دینی تربیت۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، کسی جگہ حدیث میں، قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں کہ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے اچھے مکان کا، اچھے کاروبار کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ کہیں سوال نہیں ہوگا یہ۔ ہاں، یہ سوال ہر والدین سے ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کا کیا انتظام کیا، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کتنی فکر کی۔ آج والد ایک دفعہ کہہ دے گا بیٹا نماز پڑھ لو، 2 دفعہ کہہ لے گا، 3 دفعہ اگر ان سے کہا جائے بھی آپ ان کو سمجھائیں، بس جی ہمارا کام تو سمجھانا تھا، سمجھا دیا، اب نہیں پڑھتے تو ان کی مرضی۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جس طریقے سے تم دنیاوی آگ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو، صرف 1-2 دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ آپ کا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، آگ جل رہی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے بس 1 دفعہ بیٹا نہ جاؤ اس کی طرف، اتنا کہہ کر رکیں گے نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ اگر وہ آگے کہنے کے باوجود نہیں رک رہا، آپ اٹھ کے جائیں گے، اس کو پکڑیں گے۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی زہر کی گولی کھانے لگے یا زہر کی گولی کھا لے، آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس کے علاج سے آپ بے فکر نہیں ہو جاتے، آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ اب یہ بچ جائے گا۔ آپ اس کے لیے روئیں گے، اللہ سے آگے دعائیں کریں گے، صدقہ کریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ دعا کرو بچے کے لیے، یہ بچہ بچ جائے۔ یہ دنیاوی موت جو ہے جس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے اس کی تو فکر ہے، لیکن وہ جو روح کی موت ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم درجے ہے، یعنی وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انگارہ اور اس کی مقدار کتنی کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، زمین کے ایک کونے میں جہنم کا رکھ دیا جائے تو مشرق سے مغرب تک سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، اتنا اس کی حرارت ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے 1000 سال تک دہکایا، تیز کیا، وہ سرخ رنگ کی ہوگی، پھر 1000 سال تک دہکایا، پھر وہ جو ہے وہ اس کا سبز رنگ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا تو پھر وہ کالے رنگ کی ہوگی، 3000 سال تک اس کو تیز کیا گیا۔ اب اس آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، ہم ان کی دنیاوی ضروریات کی تو فکر کر رہے ہیں، ہمارے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی کہ ایسے کیوں ہے، اگر کوئی متوجہ کرے بھی صحیح تو ہم یہ کہتے ہیں جی ان کی اپنی مرضی ہے جی، اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں جی۔ کیا بھلا بڑے ہونے کے باوجود اگر وہ گولیاں کھانے لگے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی اہمیت ہمارے دل میں ہے،
ایک شخص حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا پڑھ گیا، بڑا اچھا کیریئر اس کا بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے عزیز و اقارب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں بھی شاید ابھی زندگی باقی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر لائے، کہنے لگے جی اس کو چیک کریں، وہ کہنے لگے باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی اس میں، باقی سارا بدن ٹھیک ہے۔ تو یہ دین ہماری زندگی میں روح کی مانند ہے۔ اگر یہ دین ہمارے اندر، ہماری اولادوں کے اندر نہیں آئے گا تو گویا کہ ہماری جو ہے موت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ خود حضور سے کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود ان سے زیادہ پابندی کرو۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے کہ کماؤ، رزق ہم دیں گے۔ تو اولاد کی دینی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمیں یہ تو فکر ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد جو ہے اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کے پاس اچھا سرمایہ ہو، اچھا کاروبار ہو، لیکن آیا وہ دین کی نعمت سے آراستہ ہے؟ تقویٰ اس کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی فکر نہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب، وہ ان کے تربیت کے حوالے سے انہوں نے بڑا ان کا خیال رکھا۔ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے ایک تکیہ بنا کر دیا تھا، اس کے گوٹا وغیرہ اس پہ لگا بڑا خوبصورت۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ زکریا تکیہ لانا۔ میں نے کہا ابا جی میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ انہوں نے کہا لے آؤ۔ میں جو ہی لے کر گیا انہوں نے زور سے ایک تھپڑ لگایا۔ ابھی سے دنیا کی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھنے لگ گیا۔ تو کہنے لگے میری تربیت کی خاطر انہوں نے سفر بالکل چھوڑ دیا تھا، کہیں سے تقاضا آتا وہ کہتے کہ ابھی زکریا بچہ ہے، اس کی تربیت میرے ذمہ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے جب میں بڑا ہو گیا تو ایک دفعہ وہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، کئی دن ہو گئے، میں نے خط لکھا کہ ابا جی آپ کی یاد بہت ستا رہی ہے، تو اب میری نگرانی کون کرے گا؟ فرمایا انہوں نے جواب یہ دیا کہ بیٹا جب تک دل میں خوف خدا پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اولاد نگرانی کی محتاج ہے، جب خوف خدا پیدا ہو گیا پھر ان کو ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ تمہاری تربیت میں نے اس طرح کی ہے کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اب ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں کہ بچوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میری عمر 3 سال تھی، میرے ماموں نے مجھے ایک دفعہ بلایا، وہ عبادت کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا ماموں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں بھی میں ایک عبادت سکھاؤں؟ میں نے کہا جی سکھائیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ 3 لفظ جو ہے نا انہوں نے مجھے دہرائے زبان سے، ان کو یاد کرو، اللہ ناظری الیہ، اللہ شاہدی، اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے ہر حال سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے اس کو 11 دفعہ کہو زبان سے، پھر زبان سے نہیں کہنا، پھر دل سے کہو اس کو، اور روزانہ اس کو 11 دفعہ کہا کرو، صبح دوپہر شام۔ کہیں چند دن میں یہ کہتا رہا، سوچتا رہا، تو میرے دل میں پھر یہ بات بیٹھ گئی۔ یعنی ابتدا سے ہی تربیت کا انتظام۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جی ابھی بچہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو ابھی عمر ان کے کھیلنے کی ہے، یہ تو ابھی عمر ان کے جو ہے وہ موجیں اڑانے کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ساڑھے 3 سال کے تھے، وہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، آئے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، فوراً منع کیا، کخ کخ، منہ سے نکالو اس کو، یہ صدقہ ہے، یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابتدا سے اب چھوٹے بچے کو کیا پتہ صدقہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ تمیز بتائی جا رہی ہے، یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام اس کا فرق ہے۔ اب ہمارا بچہ جو ہے کسی سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے تو ہم کبھی کچھ نہیں اس پہ کہتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ خوشحال ہو، لیکن جو چیز خوشحالی لانے والی ہے اس کی فکر نہیں۔
محمد بن قاسم بن ابی بکر رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی اپنا چشمدید واقعہ مجھے سنائیں جس سے مجھے کوئی عبرت حاصل ہو۔ فرمانے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور خلفائے راشد ان کو شمار کیا جاتا ہے راشدین میں سے۔ تو کہنے لگے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے 11 بچے تھے، 11 بیٹے تھے، اور جو انہوں نے وراثت چھوڑی وہ ٹوٹل 17 دینار تھے، اور 17 دینار میں سے کچھ ان کی تجہیز و تکفین کے لیے نکالا گیا، یعنی ان کے بچوں کو ایک ایک دینار ملا، اور اس کے بالمقابل ولید بن عبد الملک، وہ بھی بادشاہ تھا، ان کا کزن تھا، جب اس کا انتقال ہوا اس کے بھی 11 بچے تھے، اور اس نے جو وراثت چھوڑی ایک ایک بچے کے حصے میں لاکھوں دینار آئے۔ کہنے لگے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے وہ 11 بچے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ لاکھوں دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور ولید بن عبد الملک جس نے اپنے بچوں کے لیے لاکھوں دینار چھوڑے تھے، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے بھیک مانگتے دیکھا۔ عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کے دل میں تقوی ڈال دیا ہے، اور جس کے دل میں تقوی ہو اللہ اس کو کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے، جس کو تقوی کی دولت مل گئی اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، ہر جگہ اس کے کام آئیں گے۔ حسن نظامی مرحوم ایک ادیب گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک چشمدید واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد سے میں شام کے وقت نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بڑے میاں بھیک مانگ رہے تھے، اور بڑے وہ سلجھے دکھائی دیتے تھے، میں حیران کہ ایسا لگتا تو کسی عالی خاندان کا آدمی ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگے جب نمازی سارے چلے گئے تو میں اس کو لے کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، میں نے اس سے ذرا بے تکلفی کی باتیں شروع کی، تو اس کا جب حال احوال معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا نواسہ تھا۔ تو اگر تربیت اولاد کی صحیح نہ ہو تو پھر چاہے وہ بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کی اولادیں وہ بھی بھیک مانگتی پھرتی، اور اگر انسان تربیت خود اپنے پہلی چیز اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے، خود ہم جھوٹ بول رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جھوٹ نہ بولے گی؟ جو ہمیں کرتا دیکھے گی وہی کرے گی۔ ہمارے دل میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت نہ ہو تو ہماری اولاد کے دلوں میں کیسے ہوگی؟ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا عادی بنا دو تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور تمہاری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے گی۔ فرمانے لگے پہلی چیز یہ کہ ان کو دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ وہ جھوٹ ہرگز نہ بولے، جھوٹ سے بچیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ خدمت کے عادی بنے، خدمت کا جذبہ ان کے دل میں پیدا کرو، ان کو یہ سمجھاؤ کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ان کو نماز کا عادی بناؤ، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا عادی بناؤ کہ کوئی ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگے۔ تو اگر وہ ان 3 چیزوں کے عادی بن گئے تو تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔